اب یہاں پر ہمارے پاس ایک کوشچن ہے کہ جس کی اسٹیٹمنٹ انہوں نے ہمیں یہ دی ہوئی ہے کہ کنسیڈر آ پی ڈائمینشنل رینڈم ویکٹر، یعنی کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے جس کی ڈائمینشن پی ہے، تو یعنی کہ یہ ہمارے پاس ایک ویکٹر ہے جس کی ڈائمینشن ہمارے پاس پی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اتنی انفارمیشن یہ ہم نے خود بنانا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. آگے ہے کہ ود این unknown distribution, however the mean and covariance matrix of the distribution are known as mu اینڈ سگما. اب انہوں نے کہا کہ میو اور جو سگما ہے وہ بھی اس کی بھی ڈسٹریبیوشن آپ نے خود بنانی ہے. تو اب دیکھیں ایکس کی اگر ہمارے پاس ایک رینڈم ویکٹر کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہمارے پاس پی ڈائمینشنل ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے پاس میو کی بھی پی ڈائمینشنل ہوگی، اور جو کوویرینس میٹرکس ہوتا ہے وہ تو ہمیشہ ہی پی کراس پی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے لکھ دیا کہ وہ پی کراس پی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرائیو دی ایکسپیکٹڈ ویلیو آف دی کوارڈیٹک فارم. کوارڈیٹک فارم کی آپ ایکسپیکٹڈ ویلیو نکالیں. سب سے پہلے دیکھیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کوارڈیٹک فارم جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی کس کے اکول ہے. کوارڈیٹک فارم کو ہم اس طرح بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح زیادہ ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو صرف سمجھانے کے لیے. اب یہاں پر ایکسپیکٹڈ ویلیو جب ہم نے مین نکالنا ہے، یہی تو انہوں نے کہا کہ آپ مین نکال لو. تو اب ہم نے مین نکالنا ہے تو ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو یہاں پر اپلائی کر دی، ای اپلائی کر دیا. یہاں پر جو ہمارے پاس کیو ایکس ہے وہ کس ٹرم کے اکول ہوتا ہے، وہ اس کے ٹرموں کے اکول ہوتا ہے، یعنی کہ ایکس مائنس میو، اور اس کا ٹرانسپوز آگے سگما انورس، اور پھر اس کے بعد ایکس مائنس ایکس میو خالی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹرم کے اکول ہوتا ہے. اب دیکھیں جب ہمارے پاس ایکس مائنس جب میو اور یا ایکس ویکٹر جب وہ ہمارے پاس پی ڈائمینشن میں ہے، تو مطلب یہ تبھی مائنس ہوتا ہے نا جب ہمارے پاس یہ دونوں جو ہیں وہ سیم میں ہو، سیم ان کی وہ آرڈر ہو، پی کراس ون ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو ٹرانسپوز ہوگا وہ ون کراس پی کے اکول ہو جائے گا، اور یہ تو ہمیشہ پی کراس پی ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تب دیکھیں یہاں سے جب ہم اس کو ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ جو ہے یہاں پر ون کراس پی ہے اس کا آرڈر، یہاں پر پی کراس ون ہے، تو آنسر جو آئے گا وہ ہمارے پاس ون کراس ون آ جائے گا، یعنی کہ ہمارے پاس ایک اسکیلر ٹرم کی ویلیو آئے گی. اب دیکھیں ہمارے پاس جو ٹریس کی پراپرٹی ہوتی ہے وہ ایک پہلی پراپرٹی ہوتی ہے کہ ٹریس آف اے میٹرکس جو ہے وہ سم آف اٹس ڈائگنل ایلیمنٹس کے اکول ہوتا ہے. یعنی کہ ایک میٹرکس کا اگر ہم ٹریس فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس اس کے ڈائگنل یعنی کہ یہ والی ویلیوز کے اکول ہوتا ہے، ان کا سم کے اکول ہوتا ہے. دوسری اس کی پراپرٹی یہ تھی کہ ٹریس آف اے اسکیلر، تو وہ بھی ہمارے پاس صرف اسکیلر ٹرم کے اکول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس کی جو ویلیو آئے گی وہ ہمارے پاس ہوگی اسکیلر. ٹھیک ہے، تو ابھی وہی ہم کنفرم کریں گے، یہاں پر پوری ہم نکالیں گے. یہاں پر سب سے پہلے اب دیکھیں ہم نے ٹریس لیا اپنی اس ایکویشن کا. جب ہم نے اس کا ٹریس لیا تو ہمارے پاس یہ والی دیکھیں ساری ٹرم ایسے لکھے، بس یہاں پر ٹریس ملٹیپلائی کیا ہے، اور اس کی ٹریس کے آگے یہ جو ایک پراپرٹی ہے کہ جو ٹریس ہمارے پاس دو میٹرکس ہوں اے اور بی، وہ ہمارے پاس اکول ہوتا ہے بی اور اے کے. ٹھیک ہے، اور ٹریس ساتھ میں ایسے رہتا ہے. تو مطلب اب یہ ہے تو اس میں سے یہ پوری ٹرم ہم اے کنسیڈر کر لیتے ہیں، یہ بی کنسیڈر کر لیتے ہیں، تو یعنی کہ بی پہلے آ جائے گا اور پھر اے آ جائے گا. یہ دیکھیں اس پورے کو ہم نے بی اے کنسیڈر کر لیا، اس کو بی، تو پہلے ہمارے پاس بی ٹرم آ گئی پھر اے آ گیا ٹرم آ گئی. اب یہاں سے دیکھیں ٹریس ہم نے یہ پہلے یہ ایکسپیکٹڈ ویلیو اندر ملٹیپلائی کرائی. جب ایکسپیکٹڈ ویلیو اندر ملٹیپلائی کرائی تو یہ ہمارے پاس کوویرینس ایکس کے اکول آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی جگہ کیا کریں گے، صرف کوویرینس ایکس وہ پٹ کر دیں گے. جب ہم نے یہاں کوویرینس ایکس لکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کوویرینس ایکس کس ٹرم کے اکول ہوتا ہے، ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے اکول. ٹھیک ہے، تو ہم خالی وہ ریپلیس کر دیں گے. یہاں پر وہ ہم نے ریپلیس کیا تو ہمارے پاس یہ ٹرم آ گئی. اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ جو ہے یہ اس کا ٹرانسپوز ہے اور یہ ہے. جب ان کو ملٹیپلائی کرائیں گے تو وہ ہمارے پاس آئیڈینٹی میٹرکس آئے گا ود رسپیکٹ ٹو اس کا ڈائمینشن جو ہوگی وہ پی ہوگی. اور جب ٹریس ہم ایک اسکیلر کا لے لیتے تو وہ ہمارے پاس اس کا پی ہی ڈائمینشن میں آئے گی. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو کوارڈیٹک فنکشن جتنے ڈائمینشن کا ہوگا اس کی جو کوارڈیٹک فارم کی جو ویلیو ہوگی وہ اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو اس کی ڈائمینشن کے ہی ایکول ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو آنسر ہے وہ ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ وہ اس کی پی ڈائمینشن کے ایکول ہوگی ویلیو.